والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. دوستوں اور عزیز، ہمارا گزشتہ کئی جمعے سے حضور سرور کائنات سید کل حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تخصیص کے بارے میں اپنی یادداشت کو تازہ کر رہے ہیں اور اپنے مطالعے کو سرپاش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور یہ سب سرکار والوں کی صفات ہیں، خصوصیات ہیں، اختصاص ہیں. تو اور بھی کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ اور بھی انفرادیتیں ہیں، اور اس موضوع کا تعلق میری عقیدت سے ہے. جو ان کو چاہتا ہے وہ ایسا سوچتا ہے، یا اس کا تعلق بھی قرآن و حدیث عقیدے سے ہے، یعنی اس کا ماننے والا مومن ہے اور اس کا انکار کرنے والا معاذ اللہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس موضوع پر خود حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. سرکار عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ دوسرے انبیاء پر مجھے کن کن عنوانات سے فضیلتیں دی گئی، اور خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کو دوسری امتوں پر وہ کون سی خاصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما کر میری امت کو فائق کر دیا ہے، فضیلت دے دیا ہے. اس کا اظہار خود سرکار والا ہے. تو جب سرکار کسی چیز کی طرف واضح اشارہ کرتے تو اسی کا مقام ایمان سے جڑ جاتا ہے، وہ ایمان سے اس کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور اس کا ماننے والا مومن کہلاتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا ایمان سے باہر ہوتا ہے. اب جب اس موضوع کے تحت حدیثوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور قرآن سے اس کی سند تلاش کی جاتی ہے تو قرآن یہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ میں نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر بعض معاملے میں، کچھ کو کچھ معاملے میں فضیلت دی ہے. کچھ کو یہ کمال دیا، کچھ کو وہ کمال دیا، کچھ کو اس معاملے میں صاحب کمال بنایا، کچھ کو اس معاملے میں صاحب کمال بنایا. یہ انبیاء کا معاملہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انبیاء پر جو خصوصیتیں دی گئیں اس پر قرآن میں واضح اشارے موجود ہیں، جس کی تشریح حدیث موجود ہے. اور ہم لوگوں نے ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھا اور اس سے سفر کا آغاز کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں یہ بات آتی ہے کہ سرکار کے والوں نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں کی فضیلت دی گئی. 6 معاملے ایسے ہیں میرے جو دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں پر میرے لیے اور میری امت کے لیے فضیلت کا باعث ہے، فوقیت کا باعث ہے، اختصاص کا باعث ہے. ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کے لیے ساری دنیا کو مسجد بنایا ہے، جہاں چاہے ہم اور ہماری امت سجدہ کر سکتے، عبادت کر سکتے. کسی جگہ کی مناہٹ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ناپاک. پاک اگر ہے تو وہاں سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت بجا لانا، نماز کا قائم کرنا، صفحے قائم کر لینا انفرادیت کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ جائز، حلال، درست، مناسب موضوع ہے. اسی طرح ہم میں سے، ہماری امت میں سے جو جہاں چاہے طہارت حاصل کر لے. یہ ساری زمین مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، طہارت خانہ بھی ہے، تیمم خانہ بھی ہے. جہاں چاہے وہاں تیمم کر لے، وضو کر لے، جہاں چاہے طہارت حاصل کر لے. یہ 2 تفصیل ہے، اس پر ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کر چکے. اب ایک تیسری تفصیل آ رہی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پروردگار نے روب عطا فرمایا ہے اور میری امت کی حیبت نازل فرمائی ہے. نبی کی کا روب بھی ہے, امت کا روب بھی ہے, نبی کے صدقے, نبی سے نسبت کی وجہ سے, نبی سے انسلاح کی وجہ سے, نبی سے تعلق کی بنیاد. نبی میں جو صفت ہے اس کا پرتو امت, اللہ میں جو صفت ہے اس کا پرتو نبی ہے, اور نبی میں جو صفت ہے اس کا پرتو اس کی امت ہے. یعنی نبی کا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار سے لیتا ہے, امت میں تقسیم کرتا ہے. پروردگار سے نبی کو عطا ہوتا ہے اور نبی سے امت میں تقسیم ہوتا ہے, بڑھتا ہے. اور وہ روب ہے کیا؟ اب یہ روب, اس پر ہم لوگ 3-4 جمعے سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے گزشتہ جمعے کو دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اجنبی تاجر پریشان ہو کر, پسماندہ ہو کر, گھبرا کر, لوگوں کے بھیجنے پر اپنی فریاد لے کر خدمت اقدس میں حاضر آیا. جب سرکار دو عالم نے اس کا ماجرا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا, گھپلا کیا گیا, مذاق کیا گیا. اور یہ مذاق صرف تفریح ہے, دبا کے لیے نہیں ہے, طبیعت کو بہلانے کے لیے نہیں ہے, مزاج کو بہلانے کے لیے نہیں ہے. مذاق کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مذاق کو ہوتا ہے جس کا تعلق طبیعت کے بہلانے سے ہو, اس کا کوئی ضرر نہ ہو, اس کا کوئی نقصان نہ ہو. آدمی شب و روز خوش مذاقی کرتا ہے, دل بہلاتا ہے, حوصلہ سنجی کرتا ہے, یہ نہ منع ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہے. لیکن ایسا مذاق منع ہے جس کے نتیجے میں کسی کا دل ٹوٹ جائے اور کسی پر کوئی مصیبت آ جائے جو اس کو ذہنی یا جسمانی یا مالی کسی طرح کا ایسا نقصان پہنچا دے کہ جس کی بھرپائی مشکل بھی ہے. یہ مذاق منع ہے. لیکن ایسا مذاق جس میں ہاتھوں کا استعمال کم سے کم ہو, نہ کے برابر ہو, لفظوں کا مذاق ہو, تھوڑی سی تفریح تباہ ہو, فرحت پیدا ہو گیا, آدمی ہنس دے, وہ بھی ہنس دے, ہم بھی ہنس دیں, یہ منع نہیں ہے اور یہ جائز ہے اور یہ انسانی صحت کا راز ہے. یہ اگر نہ ہو تو انسان مغموم ہو جائے اور انسان سنجیدگی کی وجہ کر اندر ہی اندر گھٹ جائے. خود سرکار دو عالم سے بعض ایسی تفریحی باتیں منقول ہیں جس کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم نے صحابہ کرام سے پاکیزہ, مطہر, صحت مند مذاق کیا ہے, اور اس سے صحابہ کا بوجھ, اس سے صحابہ کی غمگین طبیعت میں فرق آ گیا. کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس موضوع کی طرف بھی چلیں گے کہ سرکار دو عالم نے کب کون سا جملہ بولا جس کا اثر صحابہ پر کیسا فرحت انگیز ہوا, وہ ایک الگ موضوع. لیکن یہاں یہ موضوع ہے کہ مذاق کیسا ہونا چاہیے. ایسا مذاق جس سے کسی کے جان پر بنائے, کسی کے دماغ پر بنائے, تو یہ گناہ ہے اور شاید یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. یہ ایک ایسا حملہ ہے جس کے نتیجے میں اگر کسی کی جان جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی قتل کی نیت ہے, نقصان پہنچانے کی نیت, اور اللہ اس سے ہم کو اور آپ کو سب کو بچا کے. وہ تاجر آتا حضور سے کہتا یا رسول اللہ, اور وہ یا رسول اللہ میرے منہ سے نکلا, وہ کیا کہے گا یا رسول اللہ, وہ تو ان کو رسول کی حیثیت سے پہچانتا نہیں, اس کو تو مذاقاً دروازے پر بھیج دیا گیا. اور ہوا یہ ہے کہ اس شخص نے دور سے کہیں مکے کا سفر کیا ہے, اپنی ساری پونجی لگا کر بہت سا مال خریدا ہے, اور وہ مال لے کے وہ مکہ آ گیا. لیکن جب وہ مکہ پہنچا ہے تو مکے کو پہلی بار دیکھ رہا ہے, اس نے سنا ہے کہ بین الاقوامی شہر ہے, بڑی سی منڈی ہے, بڑی سی تجارت گاہ ہے, دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, سامان خریدتے ہیں. اسی امید پر آیا ہے کہ اچھی قیمت مل جائے گی. سارا سامان اس کا لگا ہوا ہے, اس کے جانور پر جو لوری کی طرح ہے, آج کل کے ٹاٹا 407 اور اس سے تھوڑی سی چھوٹی گاڑی کی طرح مال لگا ہوا ہے. اور مکے کے بازار میں لے کے پہنچا, لوگ آ رہے ہیں, مال دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک سردار قسم کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیرا مال ہے. کہا ہاں میرا ہے. کہا تو اجنبی ہے. کہا اجنبی. کہا پہلی بار مکہ ہے. کہا پہلی
एक बात आप बताओ, ताजिर घबराया। मंडी की तारीफ तो सुना है, लेकिन ऐसी तारीफ नहीं सुना था कि पूरा माल को एक बार में खरीदने को राजी हो जाए। अंदर अंदर दिल भी खुश हुआ, ये मंडी जरा बड़ी लगती है, यहाँ मुंडा भी रेट लग जाता है। इसने सोच समझ के मुनाफा रख के, जितनी पूंजी लगाई थी उसके एतबार से मुनाफा रखते हुए जवाब दिया। और सरदार ने कुछ मोल जोल किया, हर एक रेट पर जाके बात तय हो गई। उसने कहा अच्छा लेके चल, माल लेके चल। लदा हुआ जानवर लेके आगे बढ़ता है और सरदार अपने दरवाजे पर रुकवाता है और सारा सामान अंदर दे रहे हैं। बात छूटे हो चुकी तो सामान जाएगा पैसा, या उसके बदले में जो चीज़ आनी होगी आएगी। मक्के में करेंसी नहीं चलती, अभी करेंसी का दौर नहीं आया कि नोट या सिक्का, अशरफी या सुर्ख दिनार या कुछ भी। अभी मक्के में कोई सिक्का नहीं चलता है, मक्के का अपना कोई सिक्का भी नहीं है। जिन्स से जिन्स बदली जाती है, चीज से चीज बदली जाती है, सामान से सामान बदला जाता है। हाँ, कभी कभी किसी दूसरे मुल्क का सिक्का लेने को अगर कोई राजी हो जाए तो दिया जाता है। शाम का सिक्का या इराक का सिक्का अगर है और वो कबूल कर ले बेचने वाला तो ले सकता था, ये मुमकिन था मक्के में। चुनांचे जब सारा माल अंदर चला गया तो सरदार भी अंदर गया। बेचने वाला बड़ा पुरुमीद हुआ कि अब सरकार अंदर जा रहा है तो अब जो अंदर से माल निकलेगा वो मेरे मुनाफे के साथ मेरे जानवर पर लग जाएगा, और खड़े माल भी किया है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। अब मैं जल्दी से जाऊँगा दूसरा माल लेके आऊँगा। लेकिन सरदार जो अंदर गया तो दरवाजा धड़ाम से बंद हो। फिर भी इससे सब्र किया तो हो सकता है 2 मिनट के बाद दरवाजा, आप जानते हैं वो दरवाजा नहीं खुला। और जब इसने पीटा तब भी नहीं खुला, जोर से पीटा तो किसी ने खोला, देखा कि सामने सरदार खड़ा। पूछा क्या हुआ? उस नबी ने कहा क्या हुआ? अरे मेरा माल आप अंदर ले गए और रकम वापस नहीं आई, पैसा वापस नहीं आया, सामान वापस नहीं आया, और आप पूछते क्या हुआ? तो सरदार ने गुस्से का इजहार किया और पूछा कैसा माल, कौन सा माल? अब तो इसके पैरों तले नहीं मिल सकते। एक तो सारा माल अंदर चला गया, उस पर ये कहता कैसा माल। बरस के उसने डांट की कहते हुए बता दिया कि तू कहता है कि सामान बेचा है मुझसे, तो तेरे पास कोई गवाह है? इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सामान बेचने में भी यहाँ गवाह की जरूरत पड़ती। अब गवाह रख लेते तो फिर सामान बेचते। ये पूछता है कि गवाह हमने इसमें बात की, ये सामान अंदर ले गया, बाहर निकल के आया नहीं, अब हम गवाह कहाँ से? दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब इसकी कायनात लुट चुकी है और ये परेशान हाल है कि करे तो क्या करे। उससे देखा कि सामने के मैदान में कुछ लोग टोली बना के बैठे, वो वहीं चला गया। और हरम का मैदान है, काबतुल्लाह का मैदान है, अभी इस्लाम का तुलू बाज़ाब्ता नहीं हुआ है। सरकार द्वारा ने दावत का आगाज तो कर दिया है, लेकिन चारों तरफ कुफ्र छाया। एक टोली में अबू लहब बैठता है, एक टोली में अतबा बैठता है, एक टोली में शैबा बैठता है, एक टोली अबू जहल की भी है, एक टोली फला की भी है, चला की भी है। गुलाम अलग बैठे हैं, मालिकान अलग बैठे हैं। वहां जो गया और जाकर उसने अपनी दिक्कत सुनाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग इंसाफ कीजिए। तो उनमें से किसी ने मुस्कुरा के उसको देखा और फिर सब हंसने लगे, क्या उसके साथ ऐसा हुआ? इतने सालिम, इतने सफाक, इतने दरीदा हैं, इतना घटिया मजाक रखने वाले लोग हैं कि बजाय इसके उसका मसला हल करते उससे पूछा कि किस दरवाजे में तेरा सामान गया, तो उसने बचाया कि वो गली में जो सामने वाला दरवाजा है, टाइगर के सरदारों का मकान है, बड़े बड़े दरवाजे हैं, हाँ उसमें गया। देखिए एक दुखे दिल के साथ कैसे मजाक किया जाता है कि फरमाया उनमें से एक सरकार ने कि अच्छा उस दरवाजे में गया है तो कायदा ये है कि उस दरवाजे में सामान बेचो, पैसा इस दरवाजे में से लो, इधर वाले दरवाजे, हुजूर का दरवाजा दिखाया, कहा वहां दरवाजे से पैसा मिलेगा, सामान वहां जाता
ایک تو اس کا سامان ہمارے سرداروں میں سے ایک نے لوٹ لیا، اب اس کو کوئی واپس دلانے والا نہیں ہے، یہ کس سے فریاد کرے گا، یہ کہاں جائے گا؟ دوسرے یہ کہ ستایا اس کو اس دروازے پر گیا ہے، اب یہ اس دروازے پر جا کے شکایت کرے گا، اور جس دروازے پر ہم بھیجا ہے آج ان کے ساتھ بھی ہم کر ہی ڈالیں۔ وہ آدمی وہاں پہنچا، سرکار دو عالم کا دروازہ، سرکار دو عالم کے دروازے پر دستک ہوتی رہتی ہے، جب کسی کو کوئی پناہ نہ ملے، کسی کو کوئی پرسان حال نہ ملے، کسی کو کوئی شامیانہ نہ ملے، کسی کو کوئی فریاد سننے والا نہ ملے، کوئی دادرس نہ ملے، تو وہ اس دروازے پر آتا ہے، اور یہ دروازہ اپنی کنڈی کے اعتبار سے نبوت کا دروازہ ہے کہ یہاں جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کی فریاد سنی جاتی ہے اور اس کا ترما تلاش کر کے اسے دیا جاتا ہے۔ سرکار دوارا دروازہ کون ہو؟ اس نے ساری فریاد سنائی، یہ بھی بتا دیا کہ سامان کو اس دروازے میں دیا تھا، وہاں لوگوں نے کہا کہ اس دروازے میں قیمت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، مومن کی فراست کا یہ عالم ہے جو سرکار دو عالم پر سچ مچ ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضے پورے کرے، تو حدیث میں آتا ہے اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی دانشوری سے ڈرو، مومن کی عقل مندی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جو کچھ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تو جب مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو وجہ ایمان ہے اس کی فراست کا عالم کیا ہو؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو وجہ ایمان ہے اس کی فراست کا کیا ہو؟ تو سرکار کو عالم کی فراست کیسی ہے نا؟ ایک لمحے میں سرکار کو عالم سارا ماجرا سمجھ گئے، اور انہوں نے پوچھا تیرے سامان اس دروازے میں گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا چل، ساتھ ساتھ سرکار ہے، ساتھ ساتھ وہ تاجر ہے، سرکار والا اس دروازے تک آئے، دروازے کی کنڈی بجائے، نہیں کھلی، دروازہ نہیں کھلا، پھر بجائے زوردار آواز، تب تک دوپہر ہو چکی ہے، اور عربوں کے یہاں ایک کامن اصول یہ ہے کہ بھری دوپہری میں کوئی مہمان نہیں آتا، مہمان اگر آ بھی جائے تو کہیں باہر میں رک جاتا ہے، درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے، دیوار کے سائے، دوپہر میں لوگ گھر نہیں رہتے، یہ پرانا اصول ہے عرب کا قاعدہ ہے، اس لیے دوپہری میں کسی کا دروازہ بھی نہیں کھڑکتا، اور دروازہ کھڑکے گا اس کی امید بھی نہیں ہوتی، اور دروازہ کوئی کھٹکھٹا دے تو وہ یقیناً غیر عرب ہے، اور وہ عرب کے معمولات، آداب، ڈسپلن نہیں جانتا۔ چنانچہ دروازہ جب دوپہری میں کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے جلال کی آواز آئی، کوئی بگڑا، کوئی غصے میں آیا، اور اسے دروازہ کھولا، آرام سے دروازہ، لیکن وہ جتنے غصے میں کھولا گیا تھا پتہ نہیں کیا بات تھی، حضور کو سامنے دیکھ کر دروازہ کھولنے والے کی گنتی بن گئی، گنتی بن گئی۔ یہ دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ ابو جہل، ابو جہل، جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اللہ میری امت کا فرعون ہے، فرعونیت اس کی آسمان چھو گئی ہے۔ یاد رکھیے نا، جب سرکار دو عالم کی امت کا کوئی فرعون ہو تو سارے نبی کے فرعون کی فرعونیت اس میں سما گئی، اتنا بڑا بےہودہ ہے، فرعون ہے میری امت۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہے، کون ابو جہل؟ جو روز حضور کا مذاق اڑاتا ہے، جو روز نئی سازش رچتا ہے، جو روز نیا تانا بانا بولتا ہے، جو روز ایک نئی اسٹریٹجی، ایک نئی ترکیب سوچتا ہے کہ کیسے نبوت کو نقصان پہنچایا جائے اور کیسے ذات نبوت کو نقصان پہنچایا جائے اور کیسے کار نبوت کو برباد کیا۔ وہ سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، روز لڑنے والا ہے، گالیاں بکنے والا ہے، سر پہنچانے والا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب نہیں ہوا ہے، اس کی ٹھیک آنکھیں اور اس کا کمیونٹی کا معاملہ حضور سے ہمیشہ بہودی کا رہا، لیکن آج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا ہے اور بجائے اس کے کہ غصے میں ڈانٹتا، دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے، دوپہری میں دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، کیا کام؟ اس کا جملہ حدیث میں نقل ہوا ہے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ہیں، آپ نے کیوں زحمت دی، آپ نے خبر کرا دیا ہوتا میں آ جاتا،
पीछे घूम के उस ताजिर की तरफ इशारा किया, इसको तू पहचानता है, इसको तू पहचानता है, इसका सामान निकाल, इसके सब सामान बाहर निकाल। अबू जहल ने एक पसो पेश नहीं किया, ये भी न कहा कि मैं तो उसको नहीं जानता, ये कौन है, इसका कौन सा सामान, जैसा कि पहले कह चुका था, कहां से निकाले सामान। चुपचाप अंदर जाता है और अपने गुलामों से, अपने नौकरों से, अपने मुलाजिमों से सामान निकलवाना शुरू करता है। एक एक सामान आ रहा है, रखा रहा, एक एक सामान आ रहा है, रखा रहा, है ना। आमतौर पर ऐसे हालात में जिसे गुस्सा भी आए उसका गुस्सा दब जाता है, लेकिन हुजूर का जलाल देखने के लायक है कि रावी कहता है कि जब वो हाथ छाड़ता है कि सब सामान बाहर आ गया, तो हुजूर फिर मुड़ते हैं और पूछते हैं ताजिर से, ऐ अजनबी अपने सामान मिला ले, क्या तेरा एक एक सामान बाहर आ गया। और वो अजनबी हर सामान उलट पुलट के देख रहा और उसकी हैरतों का इम्तिहान अजीब व गरीब है। कोई हिमालय पहाड़ हैरत का उस पर टूट पड़ा है कि कैसी दुनिया है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में बात नहीं आती है। वो क्या जाने कि यहाँ कुफ्र इस्लाम की लड़ाई है और उस लड़ाई में एक ताजिर एक वजह बन गया है, ताजिर की वजह से एक नया मंजरनामा और एक पसे मंजर एक अजीब हैरत के साथ उसकी निगाहों के सामने है ना। वो देख रहा उससे आगे मिलाता है सब सामान, और कहने वाले ने भी क्या बात कही, हदीस में ये खूबी है कि वो ताजिर सब सामान मिला के उठता है और कहता है मेरा चट नहीं मिला, बोरा बोरा जिसमें लपेटा हुआ था वो नहीं मिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निहायत मुलायमत के साथ, रहमत के साथ, कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया लय्यिन, नर्म गोई के साथ, है ना, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ऑप्शन देते हुए कि मेरी बात को गौर करके सुन लो, दिल में उतरे तो मान लेना, इस कदर नरमी के साथ दावत हम देते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, जहन्नम से डराते हैं, जन्नत की बात कहते हैं। लेकिन आज कड़क के कहते हैं सुनो जल्दी से इसका बोरा लेके आओ, ये अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद उस वक्त तक दरवाजे से नहीं हटेगा जब तक कि इसका बोरा इसके हवाले कर दे। तो मुझे फिर अंदर जाता, फौरन जाता और जाके अंदर खोज रहा, थोड़ी देर में वापस आया और कहने लगा वो बोरा तो नहीं मिल रहा है, वो चट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे बेहतर चट ये है ना, ये उससे बेहतर चट। तो हुजूर का जुमला हदीस में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये चट उससे बेहतर है तो बोल, और अगर ये बेहतर नहीं है तो मैं तब तक इस दरवाजे से न हटूंगा जब तक कि तेरा चट तेरा बोरा इससे न दिलवा। और फिर वो ताजिर कहता नहीं ये बोरा बेहतर है, उससे अच्छा, कहा अपना सामान समेट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को समझाने के लिए मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में एक वाक़या सुनाया कि हज़रत मखदूम जहाँ शरफुद्दीन यहया बरेली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में जब एक साधु जोगी आया और देख के मखदूम जहाँ को पीछे हटा, है ना, ये कहते हुए कि दर सूरत करतार, ये करतार की सूरत में है, ये ऐसे रूप में है कि अगर इनके सामने हम जाएं तो चल के भस्म हो जाए। जब वो पीछे हटा भागा और मुरीदों ने जाके मखदूम साहब से कहा कि हजरत एक जोगी आया था वो ऐसे ऐसे बोल के भागा, कहा अब बुला लाओ उसे। और फिर दोबारा आया और आया तो हुजूर के सामने मखदूम जहाँ के सामने आ गया, हजरत मखदूम जहाँ ने उसको कलमा भी पढ़ाया, ईमान भी लाया और उसकी तबलीग और दावत के एतबार से उसकी जो मंजिलें बाकी थी उसको पूरा करा दिया और उसको काबिल बना के रुखसत किया। यहाँ पर देखने की बात है कि हजरत मखदूम जहाँ के चेहरे पर एक लम्हे को ऐसा रूप था कि समझने वाले ने समझा कि ये वो रूप है कि अगर इसके सामने जाएंगे तो चल के बदल हो जाए। और दूसरे लम्हे वही शख्सियत थी, वही चेहरा था, वही जगह थी, वही साथ थी, वही मकाम था, लेकिन चेहरे की रंगत बदली है ना। इस वाक़े से ये सबूत मिला कि जब उम्मत के वलियों का ये हाल है तो नबी का आलम क्या होगा।
وہ ابو جہل جو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ آنے کی کوشش کرتا ہے، وہی ابو جہل آج بھیگی بلی کی طرح حضور کا حکم مان رہا ہے۔ شاید ابو جہل نے بھی، بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ لوگ بھی تو لگے ہوئے ہیں، سارے سرداران منظر دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے میرے مذاق کا اور ابو جہل کے مذاق کا۔ دیکھیں آج کھیل جو کھیلا ہے ہم لوگوں نے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا رسول معاذ اللہ ذلت اٹھاتے ہیں، یا اس اجنبی کو اس کا حق ملتا ہے، یا سرداروں کا مذاق سرداروں کا دل خوش کر جاتا ہے؟ دیکھیں ذرا، تو ساری آنکھیں دور دور سے لگی ہوئی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کے سب کو حیرت ہوئی اور سب نے ابو جہل کو پکڑا شام میں، کہا ایک بات بتاؤ، تم تو روز ستاتے ہو، تنگ کرتے ہو، روز باتوں کا انکار کرتے ہو، آج کیا بات تھی کہ بھیگی بلی کی طرح ہر حکم مانتے گئے؟ جو کہا کہ دوڑ کے گئے لے آئے، دوڑ کے گئے لے آئے، دوڑ کے گئے لے آئے، اور وہ دہاڑتے رہے اور تم ڈر کے مارے سہمتے رہے۔ تو جو جواب آیا وہ شاید اس کا ترجمہ اگر مجھے کرنے کو کہا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ابو جہل نے کہا ارے وہ کرتار روپ میں تھے، مجھے تو لگا کہ کہیں جل میں پسند نہ ہو جائے، اسی لیے ہر بات مانتے گئے، جو کہتے گئے تو مانتے گئے۔ یہ ہوتی ہے مثال۔ مثال میں نے اس لیے بیان کر دی تھی تاکہ حدیث سمجھ میں آئے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ولی کی سیرت ایک بہترین ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ ولیوں کو پڑھنے سے، ولیوں کو جاننے سے نبی کو سمجھنے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم کے چہرے انور پر بعض دفعہ جو روب ہوتا تھا، اس روب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو منکر ہوتا تھا، جو شوق ہوتا تھا، جو بے ایمان طبیعت ہوتا تھا، وہ بھی آپ کا ادب کرنے پر اس طرح مجبور ہوتا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ نبی اگر اپنا چہرہ حقیقی دکھا دے، اپنا اصلی چہرہ دکھا دے، اپنا اصل مقام دکھا دے تو عالم کیا ہے نا؟ اور یہ اصل مقام نہیں دکھانے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ دکھا ہی دیا جائے تو پھر ایمان لانے کا عالم کیا ہے؟ ایمان جب کوئی لاتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ کسی انفلوئنس کا نہیں ہوتا، انڈیو انفلوئنس، کسی طرح کا کوئی پربھاؤ بنا دیا، ڈرا دیا، تب تو بات ماننے والا مجبور ہو گیا۔ ایمان کے لانے میں بالکل مختار ہے، لوگ اختیار ہے، سمجھو، جانو، پہچانو، دل کی گہرائی میں ایمان اتر جائے، منہ سے، زبان سے کلمہ دل کی گہرائی کے اندر سے نکل آئے تو ایمان ہے۔ ورنہ اگر ایمان زبردستی کرا دیا جائے تو بہت مشکل ہے۔ ایک بات اور وہ بھی بہت ہے، اسے بھی جاننا چاہیے نتیجے کے طور پر۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئے کہ نبیوں کو جو فرمان دیا جاتا ہے کہ جاؤ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، نبی کا کام کیا ہے؟ جاؤ لوگوں کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، جاؤ بلاؤ، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی جاتی ہے۔ کیسے بلاؤ گے؟ سختی سے مت بلاؤ۔ میرا رخ جلال